کہ تن چنگی طرح سمجھ آ جاوے کہ صحابہ کرام دی صداقت نو رب نے قرآن چ بیان کیتا ہے۔ فرمایا اولئک هم الصادقون، سارے اے سارے سچے نے، جڑے آن والے نے فرمایا سارے آن والے اخلاص نال آئے نے، خلوص نال آئے نے، محبت نال آئے نے، سرکار دے عشق نال آئے نے، سارا کچھ چھڈ کے آئے نے۔ حضرت عبداللہ ذوالمجادین ایڈی وڈی جائیداد دے مالک تے بکریاں دے ریور چاچے آکھیا سارا لے لینا، فرمایا سارا کچھ لینا، اپنی دو چادراں دتیاں، انہاں دو چادراں چ سرکار دی بارگاہ وچ پہنچ پھر اگلیاں اشار کیتا، اگلیاں اشار کیتا، او سرکار دے یاراں نے انہاں آن والے نال پیار کیتا، انہاں تے اپنا مال نشاور کر دیتا، مال وار دیتا۔ رب فرمایا محبوب مینوں انہاں دی بھی ادا بڑی چنگی لگی ہے، مولا کی انہاں دے بارے آنا فرمایا والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم، فرمایا جڑے پہلے تے ڈیرے لا کے بیٹھے نے نا انہاں جڑے آئے نے او سوڑے نہیں پے بلکہ انہاں نے آن والے نوں سینے نال لایا۔ سبحان اللہ۔ میں بتا یادتون فی صدور میں مطلب حضرت ہے کہ او مدینے والے سوڑے نہیں پے، سارے گھر دو پرونے آ جانا تے تیسرے دن بعد اسی سوڑے بہ جانے۔ فرمایا بھال آیا جے دوڑا فی صدورہم حاجتا مما اوتوا ویبصرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ فرمایا انہوں نے اشار کیتا ہے تو میں ربو کے اعلان کرنا اے بھی کامیاب ہے۔ وہ سچے نے تے اے بھی، وہ سچے نے تے اے بھی، وہ سچے نے تے اے بھی، جدو دونوں نے ملایا نا پھر اللہ قرآن نازل کیتا، فرمایا کلم وعد اللہ الحسنہ، وہ میرے سونے دے غلام ایڈے وفادار نے اور میں سارے نال جنت دا وعدہ کر لیا، سارے نال جنت دا وعدہ کر لیا۔ اچھا ایسے تو گل سمجھا دی سرکار تشریف فرما دے ہن ازواج مطہرات بھی ہیں، سرکار دے غلام بھی ہیں، سرکار دی آل پاک بھی ہے، سرکار دی آل پاک بھی ہے، صحابہ صفا بھی نے تے مہماناں دا آنا جانا بھی ہے تے عاشق جڑا ہوندا ہے نا اپنے محبوب تے بڑی اودی نظر ہوندی ہے، وہ سجن ہوے نا وفادار، سجن ہوے نسلی تے سجن ہوے اصلی صحیح اندروں کسے نال پیار کردا ہے، انہوں پتہ لگ جائے فلانے پنڈ میرا یار رہتا ہے، اللہ تو دے اج کل ٹھیک نہیں، وہ آکھے گا گھر والے نوں یار دودھ دی بھی بوتل پا دو، لسی بھی دے دیو، کوئی ایک تروڑا دانے دا وہ بھی پیا دیو، آ بھی شے دے دیو، آ بھی دے دیو، گڈی بھر کے لے جاتا ہے، جا کے کہتا یار ہے لے، اگلی کوئی گل نہیں کرتا ہے نا حال ہے، اے تیری خدمت، اے تیری خدمت واسطے میں لے کے آیا، یاد کیوں آ تیرا تیرے تے آج اے حالات بنے، میں نے پتہ لگیا میں یاری دا ایک اصول ہے مربت ہے نا تے او جا کے نا سارا کچھ یار وہ صحیح تو وہ تے اپنا سارا کچھ ہی یاد دے بار دینا، سارا کچھ یاد دے بار دینا ہے۔ اور اس کے صحابہ کرام توجہ رکھے ذرا گل ہے کینجے دی میں گل کروں، صحابہ کرام سرکار دے چرمن وفادار نے، اللہ پاک نے صحابہ نو سرکار واسطے چنے ہیں، کیونکہ حدیث پاک چاہتا ہے کنز العمال سے حدیث پاک ہے، فرمایا ان اللہ اختارنی واختارنی اصحابی، فرمایا اللہ نے مجنو اپنا محبوب بنایا تے میرے صحابہ نو میرا محبوب بنایا، مجنو اپنا محبوب بنایا میرے صحابہ نو میرا محبوب بنایا، مجنو اپنا پیارا بنایا تے میرے پیارے بنائے صحابہ، میرے پیارے بنائے صحابہ، انہاں وچوں میرے وزیر بھی بنائے، انہاں وچوں میرے مشیر بھی بنائے، انہاں وچوں میرے رشتہ دار بھی بنائے، اس واسطے سرکار نے فرمایا میرے صحابہ دے بارے کوئی گل آ جاوے تو زبانہ بند رکھیا گیا، زبانہ بند رکھیا گیا۔
انہاں بارے زبانہ نہ کھولیا کرو، یہ بڑے ہی جان نثار نے، یہ بڑے ہی وفادار نے۔ اب ویکھو ان وفاداری، ویکھو ایویں نہیں میاں صاحب کہہ گئے کہ قدر پھلاں دا گرد کی جانے، مردے کھاون والی تے قدر پھلاں دا بلبل جانے، صاف دماغاں والی تے قدر نبی دا ایک ہی جانن، دنیا دا ہر کمینے قدر نبی دا جانن والے سو گئے وچ مدینے۔ وہ انج قدر جانیا، ویکھیا سرکار دے سورس آف انکم، سمجھ آئے کو گل؟ یہ اج کل ایک ٹرینڈ جو بن گیا، جہاں مولوی انگلش دے دو لفظ تقریر میں بول رہے یہ جی مذہبی سکالر ہے، جب ادھر دوسری طرف ساڑھے جگہ سادہ ہے مولوی قرآن پڑھی جاوے حدیث پڑھی جاوے نبے مولوی ہے، انگلش دے دو لفظ بول رہے کہ یہ مذہبی سکالر ہے۔ سورس آف انکم کا مطلب ہے کہ بظاہر آمدنی کے ذرائع کوئی نہیں، مصارف زیادہ، شاید اخراجات زیادہ، کہ ازواج مطہرات بھی ہیں، آل پاک بھی ہے، پھر جناب ابو لہم بھی نے، پھر آیا گیا بھی ہے، اصحاب صفہ بھی نے، صحابہ بھی ایسے داتے ہی ہوتے ہیں۔ بظاہر عاشقہ میں کیا کہ گھر تین دن چولہا بھی نہیں بنن دیا، تے عشق دا ہے تقاضا ہے صحابانہ۔ ان سرکار کا جڑا فقر سی تے ذرا مسئلہ ہے سمجھ لو، جڑا فقر سی نا آپ دا کہ تین دن کا چولہا ہی نہیں بنیا، یہ فقر اضطراری نہیں سی، کوئی مجبوری، یہ فقر سرکار کا اختیاری سی۔ کسی فقر سرکار نے اختیار فرمایا، پسند فرمایا، فرمایا الفقر فخری، میں فقر تے فخر ہے، میں فقر تے فخر ہے۔ اور سرکار دعا کر دیں دے سن اللہم احینی مسکینا وعمدنی مسکینا وحجرنی فی زمرۃ المساکین۔ مسلمانوں ذرا سنیو، سرکار دعا کر دے سن مولا مینوں مسکینی تے فقر تے زندہ رکھی، اے دے نہیں ماری کہ قیامت کر دے مینوں میری غریب امت وچوں اٹھانا ہے۔ سرکار نے پسند سی، ورنہ اللہ حضرت کہتے ہیں مالک کونین ہیں وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ۔ بخاری دی حدیث پاک میں چلو ایک دو حدیثاں بیان کرتا ہوں۔ بخاری دی حدیث پاک ہے، سرکار نے فرمایا اوتیتو مفاتیح خزائن الارض، فرمایا سونیا تو علی شان ہے نہیں، سرکار فرماتے اوتیتو مفاتیح خزائن الارض، سرکار فرماتے اللہ پاک نے زمین دے سارے خزانے کی چابیاں سانو دے دیتیاں ہیں، زمین دے سارے خزانے کی چابیاں سانو دے دیتیاں ہیں۔ ان خزانے دے مالک کون ہے؟ سرکار۔ کیوں پھر دوسری حدیث پاک یہ بھی بخاری تھی، سرکار میں انما انا قاسم واللہ موتی، فرمایا اللہ پاک عطا کری جاتا ہے تو میں او دے خزانے آگے مخلوق خدا وچ بنڈی جانا۔ وہ حدیث ہوئی ہیں۔ تیسری حدیث پاک مشکات شریف کے اندر ہے، حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے ایک بار فرمایا اے عائشہ لو شئت تو اگر میں چاہواں نا کہ احد پہاڑ سونے دا بن کے ساڈے پیچھے پیچھے ٹورے، مالک کونین ہیں وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ۔ سرکار کی فقر میں دیتے مزید اگے نہیں جاتا، ورنہ ایک علیحدہ موضوع ہے سرکار کا اختیارات تھے۔ الحمدللہ سرکار دی شان ہے امت سائلہ فلا تنہر، محبوب سوالی جیڑا بھی آ گیا تیرے دروازے تے ایتھے آ گیا، روزہ پاک تے ٹر گیا، قیامت والے دن آ گیا، محبوب جتھے بھی آ گیا، جیڑا بھی سوالی آ گیا، جو بھی انہیں منگنا ہے نا تسا نہ نہیں کرنی، انہوں تے ہی جانا ہے، کیونکہ اپنے خزانے دا مالک جو تانوں بنا دیتا ہے۔ بلکہ شان کے سرکار دیے میرے کریم سے در قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، تربے بہا دیے ہیں، وہ تھے نہ ہے ہی نہیں، وہ تھے ہاں ہی ہاں ہیں، کسے جو منگیا سرکار انہوں دیتا۔ حضرت ابو ہریرہ حافظہ منگیا سرکار انہوں دیتا۔ ایک بندہ آیا بکریاں منگیاں ریوڑا دے بڑی دے دیتے ہیں، حضرت ربیہ میں حضرت ربیہ نے جنت مانگ لی، جنت میں آپ کا پڑوس مانگ لیا، فرمایا اے تے ہو گیا ہی آبا غیرہ جانے کا سانو اللہ نے نیا شانہ دیتیاں نے، تو جنت مانگی میرا پڑوس بھی مانگیا، فرمایا اے ہو گیا ہی ہو نہ مانگ کوئی مسیح تنگی یہ تاہم آپ پہ نہ جا اور بھی کچھ مان اور بھی کچھ مان، اور تو مانگتے صحیح تو اپنے دل دا
پانڈا سیدھا تے رکھ وہ تو تے فیض آئی جاندہ ہے سرکار تے نوازی جاندے سرکار نوازی جاندے خدا دی قسمیں نوازی جاندے اوہ انہاں لج پالا نہیں تے ایڈی وڈی شان ہے وہ میں سنایا نہیں سیدھا میں ایک واقعہ وہ خراسان دے بادشاہ عمر بن لیس کہندے نے بڑا بڑا بادشاہ بڑا بڑا لشکر تے چنگا بھی کوئی نہیں سی مار گیا کسی خواب چ ویکھیا کی بنیا بادشاہ سلامت بادشاہ کہنے لگا مینوں اللہ پاک نے معاف کر دیتا تے مینوں جنت بھی دے دیتی وہ بادشاہ سلامت تہاڈا کرتوت ایڈا چنگا کوئی نہیں سی کام تے کوئی بندے والا کیتا کوئی نہیں تساں پھر بخشے کہ نہیں گئے وہ بادشاہ کہندا واقعی کام میں چنگا کوئی نہیں کیتا لیکن بخشش ہو گئی وہ یار ہوئی کہ کہندا میں پہاڑ تے چڑھیا تھلے اپنے لشکر نوں ویکھیا دل وچ ایک لہر جی اٹھی کاش کے لشکر میرے کول ہوندا سرکار دا زمانہ ظاہری ہوندا تے میں لشکر لے کے سرکار دی خدمت پیش ہو جاتا آپ ہوئی لشکر بھی سرکار دے قدماں تے نشاور کر دیندا بادشاہ کہنے لگا ہون تے لگا نہیں سی اے ناممکن سی خیال چنگا سی رب اے مول پا دیتا مینوں معاف کر دیتا سبحان اللہ اللہ اکبر وہ سونا تے ایڈا لاجواب ہے وہ انہاں دا تے نام پاک بھی وہ بڑا برکتار ہے 200 سال بندے گناہ کیتے چوم کے اکھا نہ لایا تے موسیٰ جا سرکار دی ایڈی بڑی شان ہن سمجھ آ گیا سرکار نے جو بکر سی نا وہ اختیاری سی آپ نے خود اختیار فرمایا سی ورنہ کائنات دی کوئی ایسی شے ہی نہیں جڑی اللہ پاک نے اپنے محبوب نے نہیں دیتی یا اللہ پاک نے اپنے محبوب کو خدا مالک نہیں بنایا ہر شے تے مالک ہی سرکار نے ہوتے کہاں خلیلو بنا کعبہ بنا لولا والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے وہ ہے سارا کچھ ہی سرکار سارا ہی سرکار تھا یہ کائنات بڑی سرکار واسطے گرار جو سما کی محفل میں لولا کا لما کا شور نہ ہو یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں یہ نور نہ ہو سیاروں میں شیخ صاحب عاشق رکھتا میں کہ اپنے محبوب نو دیکھے نظر رکھے صحابہ کسے نظرانہ کچھ کٹھا کیتا کسے کچھ کیتا مال کٹھا کر کے نا نظرانہ تے سرکار دی بھرگت پیش کر دیتا یہ آکھیا پتا کی یہ نہیں آکھیا سرکار تو آڈے واسطے انہوں نے تو پتا سی یہ تھے کہ شاید ہی کمی نہیں اساں تے انہاں کو لے لینے یہ نہیں آکھیا بلکہ آکھیا سرکار ہے یہ جڑے ہیں نا رشتہ دار تے غلام تے خادم تے صحابہ صفا انہاں دے واسطے اسی کو راشن لے کے آئے ہیں لنگر لے کے آئے ہیں علیم بذات الصدور ذات بھی یہ منظر سارا ویکھن دیا اللہ پاک نے بھی تو سامنے سی نا سارا کچھ صحابہ دا اخلاص بھی اور پھر سرکار کو جانا نذرانہ پیش کرنا اللہ پاک نے فوراً جبریل کو لیا جبریل جا میرے محبوب نے جا کے دس کہ محبوب انہاں نو آ میں تیرا تانوں دین سکھایا پڑھایا قرآن ملیا تے میرے صدقے ایمان ملیا تے میرے صدقے اللہ کا تعارف ہویا تے میرے صدقے تسی خوش بھی نہیں سو تسی ذریعوں آفتاب ہو کے چمکے تے میرے صدقے اور پھر اصحابی کنتم فبئیہم اہتدیتم دی شان ملی تے میرے صدقے خوش بھی نہیں سو پھر اینیاں شانہ ملیاں کیوں کہہ لو کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا تو نے خرید کے انمول کر دیا اے خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہاتھی ہو گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا فرمایا کچھ بھی نہیں سو تسی تاڑیاں اینیاں شانہ اللہ پاک نے تاڑے ایمان کی گواہی کی تھی فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا توجہ ہے نا میں کدھر جا رہے ہیں اپنے گفتگو لے جا رہے ہیں توجہ رکھو فرمایا محبوب نے کہ میرے سے اللہ فرما رہے وہ میرے صحابہ تاڑے ایمان انہاں دی اللہ پاک نے تصدیق کی تھی تے میرے صدقے اللہ پاک نے قرآن تاڑے ایمان دی تصدیق کی تھی فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا فرمایا لوگوں سن لو صحیح سچے تے سچے مسلمان صحیح مومن ہے یہ تو سارے ہیں دے بارے گل ہے کہ ابو بکر صدیق دا ایمان خدا دی قسم خدا ساری امت دا ایمان ایک پاسے ہوے نا ابو بکر کلے دا ایمان خدا دی قسم پھر بھی پا رہا ہے ابو بکر صدیق تے وہ نے جنہاں دے بارے سرکار نے فرمایا لوگوں سن لو جتنا نفع مینوں ابو بکر صدیق دے محل نے دیتا نا انہاں کسے دے محل نے نفع نہیں دیتا فرمایا کہ ہر بندہ جن نے بھی ساری خدمت کی تھی دنیا کے اندر اساں بدلہ دے دیتا ہے
بکر ساڑیاں انیاں تو خدمتاں کی یہ کا بدلہ اللہ اکرامت آلے دے بزرگ نماندے پتہ اللہ پاک نے ابو بکر کو بدلہ کی دینا پتہ بدلہ کی دینا یہ تو ساڑھا ایمان ہے نا کل قیامت کا دن اللہ اپنا دیدار کروانا ہے اللہ پاک قیامت آل دن دیدار کروائے گا ساری مخلوق کٹھی کرے گا نبی بھی ہوں گے سارے ان مننا ہے انہاں نو دیدار ہوگا منکران نہیں وہ اپنے منن والے کو اکٹھا کرے گا تجلی پائے گا دیدار کروائے گا بندے دیدار کر کے مزے چاہ جائیں گے ہر شے بول جانے وہی مزہ یاد رہنا سب تو بڑی نعمت قیامت کے دن اللہ کا دیدار سبحان اللہ جنت کی اللہ کی نعمت جنت کے محلات کی نعمت جنت کے میوہ جات کی نعمت حور و غلمان کی نعمتیں سارا کچھ نعمت لیکن سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار اللہ اپنا دیدار کروائے گا وعدہ کے مطابق فرمائے گا جاؤ چلے جاؤ اپنے مقام سارے جا رہے ہیں اپنے اپنے مقام کی جنت تے ابو بکر صدیق نو آواز پہ جائے کلیانو باز پہ جانی مسلم امام حاکم نے مستدرک اترے حدیث پاک ابو بکر صدیق کلیانو باز پہ جائے ابو بکر تو پیشان ہو رہا ابو بکر تو آ جا باقی جاؤ جی ابو بکر آ جاوے او باقی جاؤ ابو بکر باقی اپنے اپنے مقام سے چلے جاؤ اللہ اللہ آواز ہونی ابو بکر آ جا میرے محبوبہ کیسی تو انہیاں خدمتہ کیتیاں نے تیرا بدلہ قیامت آل دن اللہ ہی دے گا ابو بکر آ جا ان نویکڑیاں کلیاں میرا دیدار کر تجلیتاً خاصتاً لفظ نے کہ اللہ خاص تجلی ابو بکر تے پائے گا تے نویکڑیاں کلیاں نو اپنا دیدار کروائے گا فرمائے گا ابو بکر آئیو میرے محبوب کی خدمت کا بدلہ ہے بدلہ صحابہ آئے گا فرمائے میرے صحابہ اللہ فرما رہے ہیں جو کچھ تساں نو میں دین پڑھایا سکھایا سبیوں آفتاب بنایا کوئی پوچھتا ہی نہیں سی تاڑے مول پہ آگے قرآن کتے قلنا وعد اللہ الحسنہ کتے رضی اللہ عنہ وردو عنہ کتے اولائکہ ہم المفلحون کتے اولائکہ ہم المتقون کتے اولائکہ ہم المومنون حقا کدھر کیری شان ہم تو تسی ایمان دے اس سطح دے پہنچ گئے ہو کہ تو انہوں سٹیٹس بنا دیتا ہے ایک ایسا ماڈل رول ماڈل بنا دیتا ہے اللہ فرمایا اینی ایمان لے ہو جن اے لے آئے اور تسی دے رول ماڈل بن گئے ہو فرمایا سرکار نے انہیں رسول فرمایا سرکار نے کہ اللہ فرمایا میرے صحابہ تسی سچے ہو اپنے اخلاص میں تو پکے ہو تانا پیار میرے نا یقینی ہے تسی میرے بڑے وفادار ہو ساڑی خاطر مکہ چھڑ دیتا رشتہ دار ہر شے چھڑی تانے خلوص تاڑی وفاد تانے نظرانہ دین چھے کوئی شک نہیں لیکن میں تے آئی بڑھنے واسطے دین واسطے میرے اللہ دی تو منشا ہی ہو رہے آقا ہو کی فرمایا اللہ فرماتا ہے میرے محبوب تم آنکھیں نانو لا اسألکم علیہ اجرا میں جڑا تانو دین سکھایا پڑھایا تے پھر ہدایت سکھایا پڑھایا یہ دیتے میں کوئی اجر یہ نظرانے دی لوڑ کوئی نہیں اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى فرمایا ایک گل یاد رکھو میرا اللہ فرما رہے ہے کہ اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى جنہیں میرے نام پیار کر دے نا میری اللہ بھی ہو جی پیار کر میرے قرابت دادا نام بھی پیار کرنا ہے عبداللہ ابن عباس حدیث کے راوی نے کہنے لگے صحابہ پوچھیا یا رسول اللہ اللہ نے جنہ تاڑے قرابت دارہ دی محبت سارے دے واجب کی تھی ہے وہ کیڑے لوگ نے جنہ دی محبت واجب ہوئی ہے کیڑے لوگ نے سرکار بات سنو میں فرمایا انہوں میں جو پہلا نمبر ایک علی دا بولو کون جنہ دی محبت اللہ پاک نے قرآن کی امت واجب کی تھی ہے وہ کون نے فرمایا ایک پہلے نمبر تے علی اب بولو علی علی کہنا بھی عبادت سبحان اللہ
ہسی علی علی انج کہنے ہیں کہ باقی صحابہ دی محبت میں جدو بکے آنے ہیں حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا النظر الى وجه علی النظر الى وجه علی عبادت حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں سرکار کو خود آپ سنی ہے کہ علی دے چہرے نوں ویکھنا بھی عبادت ہے کہ علی بنیاں دا امام ہے کہ بنیاں دا ذکر کرنا گناہاں دا کفارہ ہے ذکر کرنا گناہ دا کفارہ ہے تے بنیاں دے امام دا ذکر کرنا انہاں دا ذکر کرنا بھی عبادت انہاں نوں ویکھنا بھی عبادت بلکہ ایک روایت میں چاندہ سرکار فرمایا علی تیری مثال کعبے علی تیری مثال ہے کعبے علی ہے اچھا 100 رحمتہ دا رسول ہوتا ہے خانہ کعبہ شریف تھے 100 رحمتہ برسیاں تھے 40 رحمتہ انہاں واسطے جڑے کعبہ شریف کا طواف کرتے 40 انہاں واسطے جڑے اتھے نماز پڑھتے نے باقی بھی رہ گئیاں فرمایا بھی رحمتہ انہاں دے برسیاں رہتیاں نے جڑے کچھ بھی نہیں کرتے بس بیٹھ کے تے خانہ کعبہ نوں ویندے ہی رہندے سبحان اللہ 40 انہاں دے برسیاں نے تو فرمایا علی تیری مثال کعبے علی ہے کعبے نوں ویکھنا بھی عبادت تیرے چہرے نوں ویکھنا بھی اس واسطے حضرت ابو بکر صدیق فرمایا علی دے چہرے نوں ویکھنا علی دے چہرے نوں ویکھنا بھی اس واسطے سرکار نے فرمایا پہلے نمبر تے علی اب بول لو علی دوسرے نمبر تے فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا تیسرے نمبر تے حسن تے چوتھے تے حسین فرمایا وہ 4 لوگ نے جنہاں دی محبت اللہ پاک نے امت تے واجب کر دی امت تے واجب کر دی ہے ہن جڑا بندہ انہاں دے بارے کو دل چ رکھی وہ دوست کی وہ دوست میں جس پاک دے پیش کر کچی گل آپ کدے نہیں سرکار نے فرمایا لو ان رجلا صعد بین الركن والمقام فصلى وصام ثم مات وهو مغمض لأهل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل النار فرمایا اگر کوئی بندہ رکن یمانی تے مقام ابراہیم رکن یمانی جڑے حاجی نے انہوں کو کہا رکن یمانی تے مقام ابراہیم میں سمجھا رہا مقام ابراہیم و مقام تسا تکیا ہونا خانہ کعبہ شریف دے دروازے دے سامنے تھوڑا جائے ہاتھ کے ایک سنہری چیز نظر آنی جانی ایک فریم جا نظر آنا ہے وہ دے ویچ وہ پتھر ہے یہ دیتے ابراہیم علیہ السلام دے قدم دا نشان انہوں کہتے ہیں مقام ابراہیم تے رکن یمانی کی نو کہتے ہیں حجر اسود ویکھے نال بیت اللہ شریف دا دروازہ ہے اے حجر اسود تے بیت اللہ شریف دے دروازے دے درمیان جڑی جگہ ہے رکن یمانی ویسے تے ساری جگہ بابرکت رحمتاں دا نزول اوتے خاص فرشتیاں دا نزول تے دعاواں قبول ہوندیاں دعاواں اللہ سارے انہوں لے جاوے میرے سمیت 2 باری حاضری کا موقع ملے 2 باری اتھے کھڑو کے دعا کرنے کی توفیق بھی نصیب ہوئی تھی کہ انہوں پھر دعا کرنا اللہ پاک سانو سارے انہوں اس پاک جگہ تے لے جائے رحمتان سمیٹن دی توفیق عطا ایک بڑی مقدس جگہ ہے مقام ابراہیم تے رکن یمانی دے درمیان بڑی مقدس جگہ ہے چاہتے میں ایک گالے نہ کر جاؤں ملاد شریف تو سا میں نے بلونا نہیں بلونا اے ہونے میں گالے کر جاؤں اے سنے ذرا دھیان نہ وہ جڑا ایک گانا بنیا ہے وہ دے وچ پتھر ہے وہ دے ابراہیم علیہ السلام نے قدم کا نشان اچھا اس پتھر تے نشان بھی آئے مکے جو بھی کئی پتھر ہیں کنے پتھر ہونے کنیاں پتھر تے بہتے آپ کا ٹکیا ہی ہونا ہے اور بنی کسے پتھر تے نشان بھی آئے اس پتھر تے نشان بھی آئے یار ایدی کی وجہ ہے ہم سنے ہوتا ہے دی وجہ کی اس پتھر تے نشان کیوں باقی رکھا گیا یہ آپ کی یادگار کیوں باقی رکھی گئی ہے اصل میں پتھر تے پیر تے پیر ہی ہونے کئیاں پتھر تے پیر ہونے اس پتھر تے پیر
کیوں جدو اس پتھر دے پیر سی نا آپ دعا کر رہے سن سرکار دے ملحان دی جدو بیت اللہ شریف بنا لیا نا تو دعا کی تھی ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم مولا اے ایسا تیری خدمت کی تھی تیرا گھر بنایا اے بیت اللہ شریف دی تعمیر کی تھی اے مقدس گھر بنایا مولا اے خدمت ساڈے والوں اپنی بارگاہ وچ قبول فرما مولا اے خدمت قبول فرما مولا خدمت قبول فرما پھر اینڈ تے یہ دعا کر دیتی مولا گھر تے ایسا بنا دیتا ہے گھر بنا دیتا ہے اینو آباد کرن والا بھی ایک سونا جا محبوب بھیج رہے اے سرکار نے اشارہ سے اس سے بات سرکار نے فرمایا نا انا دعوت ابی ابراہیم و بشارت عیسیٰ اور لوگو میں اپنے ابا جان ابراہیم علیہ السلام دی وہ دعا تے عیسیٰ علیہ السلام دی بشارت عیسیٰ علیہ السلام دی بشارت کہ سرکار فرمانے میں دعائے خلیل ہوں اپنے ابا جی دی دعا تے کس لمحے جناب ابراہیم علیہ السلام نے حضور نے میلاد دی دعا کی تھی نا اللہ پاک نے اس لمحے وچ آپ دے قدم دا نشان پتھر تے محفوظ کر لیا پتھر تے محفوظ کر لیا تے ان بابرکت بنا دیتا اتنا کو بابرکت بنایا کہ فاروق اعظم ہے نا جنہاں دی زبان تے حق بول رہے ہے تو آپ کرتے آئے نا دل وچ گل آ گئی یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے اے جڑا مقام ابراہیم ہے نا بڑا بابرکت مقام ہے یہ بھی بڑی عظمت والا بڑی فضیلت والا پتھر ہے بڑی شان والا پتھر ہے ابراہیم علیہ السلام دے قدم لگے میرا دل کرتا ہے تو وہاں کریے نا ایتھی آن کے نفل کی دو پڑھیا کریے یہ نہیں گل آکھی اللہ نے قرآن نازل کر دیتا فرمایا محبوب اے یار تیرا اندر یہ ایتھی ایسے نماز پڑھنی ہے یا پھر وقتا کہ وہ من مقام ابراہیم مصلی فرمایا ہونا سی حاجیاں واسطے یہ جائے نماز بنا دیتا ہے تب آپ بندے دا مکمل اتعاون ہے جدو ایتھے دو نفل پڑھے یہ جگہ سونی ادھر رکنے یمانی بیت اللہ دا سایہ ایک نیکی کرو تے ایک لاکھ نیکی دا ثواب فرمایا کوئی بندہ ایتھے کھلو کے ساری عمر نماز پڑھے روزے بھی رکھے دعا بھی کرتا رہے تسبیحاں بھی پڑھے استغفار بھی کرے داڑھی بھی رکھی ہے جوبہ بھی پایا ہے روندا بھی رہا ہے لیکن سرکار منڈو دے دل وچ میری آل دا قبض ہے نا کہ نہ دی داڑھی دا اعتبار نہ تسبیح دا اعتبار نہ نماز دا اعتبار نہ روزے دا اعتبار نہ حج دا اعتبار فرمایا سارا کچھ منہ تے مارا گا تو رکتے سے بھیج بھیجا جرا اہل بیت محفوظ رکھے گا اتھے بھی نماز پڑھے وہ بندہ تو سے اہل بیت کا بندہ اس واسطے ساڑھے امام اہل سنت کے چھوٹے بھائی حسن رضا خان پڑھے بھی فرمائے کہ بے ادب مستاق فرقے کو سنا کے اے حسن یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت اسی طرح ہیں اہل بیت کی شان سرکار دے صحابہ مان کے اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور نو ہے حضرت رسول سرکار دے یاراں دے بھی کلام تے سرکار دے قرابت داراں دے بھی نوکر جس دیر پہ ثانی رحمت اللہ علیہ فرمایا سنی دی نشانی یہ کہ کلام صحابہ علامت تسنن و محبت اہل بیت علامت تسنن فرمایا سنی کی علامت یہ ہے وہ صحابہ کرام کی عزت کرے گا اور سرکار کی آل پاک سے پیار کرے گا سرکار کی آل پاک سے مونا بھی دوسری گل اور نکلی کیوں ہے دوسری گل کہ واقعہ کربلا کیوں پیش آیا ایسے بھی لوگوں نے کئیاں غلط فہمی ہوئی کئیاں بغض اہل بیت میں چوٹ دی شانی ماری کوئی کہتا ہے اقتدار واسطے دولت واسطے کوئی کہتا ہے یہ ساری سیاسی جنگ سی نہ تسی مجھے دسو اے سیانے بندے بیٹھے ہو ایتھے چھوٹا جا پیر ہوئے چھوٹی جی گدی دا سجادہ نشین وہ نہیں سامنے لینڈ کروزر ہاتھ چومن آ رہے پہ یہ نظرانے موجہ لگیاں پہ
اے چھوٹا جہا سجادہ نشین ہو گیا تسی دسو کہ سرکار امام حسین کس گدی دے سجادہ نشین سے اگر آپ چھوٹی جی گدی دے سجادہ نشین سے مولا کائنات دے پتر اما فاطمہ دے جگر نے سرکار دے نواسے نے بلکہ سرکار فرمایا میرے پتر نے ایڈی وڈی درگاہ دے سجادہ نشین ہو آپ ہوتے مدینہ شریف پہ جاندے بیعت کا اعلان کر دیں لوگاں بیعت کرنی سی نظرانے آمنے سے ملے اب بولو ایسے چھوٹے تکبیر نہیں مان لوگ کی جناب دو چون سالہ چورا چکندے نہیں دے کہ وہ تو سرکار دے شہزادے جنتی نوجوانہ دے سردار فرمایا ساڈے پھول صحابہ کہندے سرکار دی یاد ستوندی سی تے دونوں اکٹھیاں کر کے ویلے نے سرکار یاد آ جاتی معدوم نہ تھا سایہ ثقلین معدوم نہ تھا سایہ ثقلین اس نور کی جلوہ گاہ کی ذات حسنین تمثیل نے اس سایہ کے دو حصے کیے آدھے سے بنے حسن اور آدھے سے حسین سبحان اللہ دو بڑیاں بڑیاں شانات آپ اتھے بیعت کرتے مدینہ شریف ہاتھ جمعہ لے آنے سے نہیں بیعت ہونی سے کہتے آپ لشکر بھی اتھے بیعت اختیار کر سکتے سے کریں سارا کچھ کر سکتے سرنا لیکن آپ نے یہ سفر کربلا کیتا ہے نہ تے دنیا واسطے نہ اقتدار واسطے نہ پیسے واسطے نہ دولت واسطے سفر کربلا صرف اور صرف حضور علیہ السلام کے دین کی حفاظت کے لیے آپ نے بالکل کربلا جانے سے پہلے ایک خطبہ دیا تھا اور اس خطبے کے اندر جتنے اشکالات جتنے اعتراضات اٹھ سکتے تھے شاید آپ نے سب کا جواب دے دیا وہیں آپ نے جواب دے دیا تھا سنو آپ نے خطبہ کیا دیا بڑی توجہ سے سنا آپ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اے لوگوں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رہا منکم سلطان جابرا فرمایا اگر تم میں سے کوئی کسی جابر حکمران کو دیکھے مستحلا لحرم اللہ دیکھتے ادھر جبر دوسرا فرمایا اللہ دیا حرام کی ہوئی چیزیں حلال کرنا ناقصاً بعہد اللہ اللہ دے وعدے توڑنا مخالفاً لسنت رسول اللہ سنت رسول دی مخالفت کرنا ہوئے یا معروفی عباد اللہ بالاسم والعدوان لوگاں نو گناہ چ مبتلا کرنا ہوئے پھر فرمایا فلم یغیر علیہ بفعل ولا بقول بندہ جابر ظالم فاسق فاجر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہہ کے